السلام علیکم۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت آپ سب کو مبارک ہو۔ آج بہت برکتوں والا دن ہے اور سعادت والا دن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انسانیت کی اوپر عظیم مہربانی، رحمت اور عنایت کا دن ہے۔ رحمت خداوندی جب جوش میں آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں انسانیت کی ہدایت اور فلاح کے لیے بھیجا، آج ہم اس ہستی کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، جن کی تعریف میں قرآن کریم خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ حاضرین کرام، نبی آخر زمان کی آمد پاک ایک ایسے دور میں ہوئی تھی جو ظلمت، جہالت کی مثال تھا، جہاں تقسیم در تقسیم تھی اور جہاں پر بے گناہوں کا خون بہانا فخر و اعزاز تھا۔ انسانیت غلامی کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی۔ خواتین غلاموں کو مال مویشی اور ذاتی جاگیر سمجھا جاتا تھا۔ بچیوں کو زندہ درگور کر دینے کے قابل نفرت رواج رائج تھے، اور لوٹ مار باعث ندامت نہ تھی بلکہ بہادری اور قصہ گوئی کا باعث تھا۔ ان سیاہ تاریک اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آ گیا اور رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور سحر بن کر طلوع ہوئے، اور جس نے بدحال معاشرے کو ایک نئی روح کی نئی زندگی دی۔ آپ نے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام پر فائز ہونے سے پہلے ایک بد اخلاق معاشرے میں جو تعارف پایا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، اور اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہ تھی۔ آپ کی امانت و دیانت کا یہ عالم ہے کہ جب کفار مکہ نے آپ کے قتل کی مکروہ سازش تیار کی تو اس وقت بھی آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو امانتیں سونپ کر لوگوں کو واپس پہنچانے کی ذمہ داری دی۔ سبحان اللہ۔ آپ مجسمہ اخلاق، شرافت اور حیا تھے۔ یتیموں، ناداروں، مسکینوں اور بے کسوں کے والی و سرپرست تھے۔ کسی سوالی کو خالی نہ واپس بھیجنا آپ کی سنت اطہر تھی۔ بدترین دشمن بھی آپ کے اخلاق پاک کے مستحق ٹھہرتے، خون کے پیاسے بھی دعا پاتے اور رحم سے فیض یاب ہوتے۔ آقا کریم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک روز قیامت لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جس سے اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں گے۔ آپ کو رائے حق سے ہٹانے کے لیے ہر طرح کے جبر، دباؤ، ظلم کے ہتھ کنڈے استعمال ہوئے، بہتان، الزام اور جھوٹ گھڑا گیا۔ طائف میں سرکار دو عالم کو شدید زخمی کیا گیا۔ رب کائنات کی ذات اقدس جلال میں آئی، لیکن رحمت عالم کی زبان مبارک سے دعا ہی نکلی۔ یہ ہیں ہمارے آقا اور یہ ہیں ان کی سنت اطہر۔ حاضرین محفل، مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبرانہ اور خداداد صلاحیتوں کے ذریعے شروع ہی سے ایسے اقدامات کیے جن سے آگے چل کے ایک متفقہ دستور کی منظوری کی راہ ہموار ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤثر حکمت عملی سے سب سے نمایاں اور دورس نتائج کے حامل وہ معاہدے تھے جو آپ نے یہود و نصارہ سمیت کفار مکہ اور دیگر عرب قبائل کے ساتھ فرمائے، لیکن آپ کے دو اتحادی معاہدے خاص طور پر نتائج کے اعتبار سے تاریخی اور فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ ایک میثاق مدینہ اور دوسرا معاہدہ حدیبیہ۔ محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتحاد مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ سماجی بنیادوں پر قائم ہوا تھا۔ سکالرز کے نزدیک میثاق مدینہ اولین دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ مدینہ کی ریاست سیاسی اور مذہبی آزادی کی ایک بہترین مثال تھی۔ مذہبی آزادی میں یہ بھی شامل تھا کہ کسی غیر مسلم کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا، انہیں بلا وجہ تنگ نہیں کیا جائے گا، ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کے جان و مال کی بھرپور حفاظت کی جائے گی اور فتنہ اور فساد کو قوت کے ساتھ ختم کیا جائے گا۔ حاضرین کرام، مدینہ منورہ میں انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے صرف دکھ ہی نہیں بانٹے بلکہ اپنی جائیداد اور مال بھی بانٹا۔ یہ عظیم جذبہ آقا محترم کی قیادت، بے مثال عظیم قیادت اور تربیت کا نتیجہ تھا۔ ریاست مدینہ میں ناداروں، بے کسوں، یتیموں، بیواؤں کی سرپرستی کی جاتی، انہیں خوراک مہیا کی جاتی، ان کے مسائل کے حل کے لیے اسباب مہیا کیے جاتے، رات کو کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ یہ تھی فلاحی ریاست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کردار ہے کہ جسے دیکھ کر پوری دنیا میں اسلام پھیلنے کی جستجو شروع ہو گئی، اور پھر دیکھتے دیکھتے کس طرح آئندہ آنے والے سالوں میں کس طرح اسلام جگہ جگہ کونے کونے پھیلا اور لوگوں نے خود اسلام کو بڑی خوشی سے قبول کیا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، مگر آج آئیے ریاست مدینہ کے اس آئینے میں آج ہم اپنا جائزہ لیں۔ کیا ہم جواب دینے اور حقیقت کا سامنا کرنے کی جرات رکھتے ہیں؟ کیا یہ ریاست مدینہ کے پاک نام کی توہین کے مترادف نہیں کہ ہمارا عمل تو اس کے تقاضوں کے منافی ہو، لیکن ہماری زبان سے دن رات یہ پاک نام ادا ہوتا رہے؟ علم و تحقیق میں آج ہم کہاں ہیں؟ علم تو ہماری میراث ہے۔ ریاستی نظم و نسق یعنی گورننس اور معیشت میں ہم کہاں ہیں؟ اخلاقی لحاظ سے ہم کہاں ہیں؟ کرپشن میں ہم کہاں ہیں؟ عوام کی خدمت کرنے میں ہم کہاں ہیں؟ عدل و انصاف میں ہم کہاں ہیں؟ ایمانداری اور صداقت میں ہم کہاں ہیں؟ یہ ہے وہ چپتے ہوئے سوالات جو آج پوری قوم آج مجھ سے اور ہم تمام ساتھیوں سے پوچھ رہی ہے، سوالیہ نشان بن کر ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ آخر کب تک ہم روایتی تقریریں کرتے اور سنتے رہیں گے؟ میں بڑے ادب سے یہ آج یہاں پر ان عظیم علماء کی خدمت میں، جن کی جوتیوں میں بیٹھنا میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مثال ریاست مدینہ کی، لیکن عام شہری تو دور، عدالت اور جج کو بھی ہم جواب دینے پر تیار نہ ہوں۔ کوئی حساب مانگ لے تو اس پر رقیق حملے کریں۔
کیا عدل و انصاف کے تقاضے آج وہی ہیں جو ریاست مدینہ میں تھے؟ کیا طاقت اور کمزور واقعی قانون کے نیچے ہیں؟ ریاست مدینہ میں قانون کے سامنے سب برابر تھے۔ کیا ہمارے معاشرے میں عدل کے سامنے سب برابر ہیں؟ بہتان، جھوٹ اور تہمتیں لگا کر مخالفین کو ناحق قید خانوں میں ڈال دیا جائے، کیا یہ طرز عمل ریاست مدینہ کے کسی ماننے والے کا ہو سکتا ہے؟ قوم کے اتحاد کو پارا پارا، معاشرتی تانے بانے کو ادھیڑ کر رکھ دیں اور باتیں ریاست مدینہ کی۔ آج مخالفین کے لیے ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ عقل ورتائے حیرت میں رہ جاتی ہے۔ آج 3 کروڑ 30 لاکھ سیلاب متاثرین تباہی و بربادی کی خاموش تصویر بنے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارا جذبہ اور اثار انصار مدینہ والا ہے؟ آج بھی بعض لوگ سیلاب زدگان کو اپنے گھروں میں آباد کاری سے زیادہ انہیں اپنی سیاست پیاری ہے۔ وہ وقت بانٹنے کو تیار نہیں، وسائل تقسیم کرنے کو تیار نہیں۔ میرا گھر تو ریگولرائز ہو جائے اور دیگر گھر گرا دیے جائیں، کیا یہ ریاست مدینہ میں ممکن تھا؟ بیت المال یا توشہ خانہ ذاتی کمائی کا ذریعہ بن جائے، کیا ریاست مدینہ میں اس کا تصور تھا؟ دستور کو نہ ماننے، قانون کو نہ مانے، عدالت کو نہ مانے، کیا ریاست مدینہ میں اس کا تصور ہو سکتا تھا؟ حاضرین محفل، ریاست مدینہ نے لوگوں کے معاشی بوجھ ختم کیے۔ یہی وجہ تھی کہ زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا ملتا نہیں تھا۔ ریاست مدینہ میری نظر میں تبھی بن سکتی ہے جب ہم سیرت طیبہ اور اصحاب پاک کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ وطن عزیز بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے۔ دستور سے ہٹتے ہوئے اسے گمراہ کن نظریات، انتشار اور فساد سے بچانا ہوگا۔ ایمان، اتحاد اور تنظیم کے سبق پر واپس آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت اور پاکستان کی شکل میں ایک نادر موقع عطا فرمایا ہے، اسے ضائع نہ کریں، اس کی قدر کریں۔ قرآن و سنت کی رہنمائی میں وہ فلاحی نظام تشکیل دیں جو ریاست مدینہ کے ثمرات انسانیت میں تقسیم کرے۔ عدالتی نظام، گورننس کو ٹھیک کریں، عوام کے لیے معاشی آسودگی لے کے آئیں اور قومی وسائل کی تقسیم صرف اور صرف انصاف کی بنیاد پر کی جائے۔ لوگوں کو سستا اور مفت علاج اور تعلیم کے ذرائع مہیا کریں۔ بیوہ اور یتیم کا حق ان کو ہر صورت دلوائیں۔ ایک دوسرے کا احترام کریں، سلیقے اور ادب سے مکالمہ کریں جیسا آقا کریم نے ہمیں حکم دیا تھا۔ اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ عوام کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن ایک دن ہم نے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، جہاں شافع محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ انہیں ہم کیا جواب دیں گے اور ان کو ہم کیا اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ سوال ہے جو آج اس شاندار اور بابرکت محفل میں ہمیں سب اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے اور اس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ محسن انسانیت اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ سلام اس پر کہ جس نے
بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، اور سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کانفرنس کر رہے ہیں۔